بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا ایک بار پھر انسانی ضمیر کے قافلے گلوبل سمود فلوٹیلا کی خبر پر ٹھہر گئی ہے۔ یہ قافلہ جو انسانیت، مزاحمت اور عدل کی علامت بن کر سمندر کی لہروں پر امید کا پیغام لے کر نکلا تھا، اب خود ظلم و طاقت کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے فلوٹیلا کے تمام جہازوں کو روک کر تقریباً 500 انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو مختلف ممالک سے محض ایک پیغام دینے آئے تھے کہ غزہ کے محصور انسان اکیلے نہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں غزہ پر اسرائیلی محاصرے نے نہ صرف ایک انسانی بحران کو جنم دیا بلکہ عالمی ضمیر کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسی پس منظر میں دنیا کے مختلف حصوں سے عام شہری، انسانی حقوق کے کارکن اور امدادی تنظیمیں متحد ہوئیں تاکہ مظلوموں تک خوراک، دوائی اور انسانی ہمدردی کا پیغام پہنچا سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کون سی تنظیم ہے۔ کیا یہ پہلی دفعہ کوشش کر رہی ہے غزہ تک پہنچنے کی، یا اس سے پہلے بھی اس فلوٹیلا نے کوششیں کی ہیں اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کو کس نے مجبور کیا کہ وہ غزہ کی طرف رخت سفر باندھے۔ یہ ویڈیو محض جذباتی بیان نہیں بلکہ مستند معلومات، عالمی رپورٹس اور تاریخی تسلسل پر مبنی ایک جامع تجزیہ پیش کرے گا تاکہ آپ حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس جیسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، غزہ کی ناکہ بندی 2007 میں اس وقت شروع ہوئی جب فلسطین میں حماس نے انتخابی کامیابی کے بعد غزہ کی حکمرانی سنبھالی۔ اسرائیل اور مصر نے اس کے بعد غزہ پر زمینی، فضائی اور سمندری محاصرے نافذ کر دیا، جس کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے۔ 2008 میں بین الاقوامی رضاکار تنظیموں نے مل کر فریڈم فلوٹیلا کولیشن قائم کی، جو پہلے فری غزہ موومنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مقصد غزہ کی ناکہ بندی توڑ کر انسانی امداد براہ راست پہنچانا تھا۔ اس کے تحت مختلف ممالک سے امدادی جہازوں کے قافلے روانہ کیے گئے، جنہوں نے عالمی سطح پر فلسطینی مسئلے کو نئی توجہ دی۔ 2008 میں غزہ فریڈم مارچ کے نام سے پہلا چھوٹا فلوٹیلا قافلہ قبرص، جسے سائپرس بھی کہتے ہیں، سے غزہ روانہ ہوا، جو کامیابی سے ساحل تک پہنچ سکا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب غیر سرکاری بحری جہاز غزہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد 2009 میں اسپرٹ آف ہیومینٹی کے نام سے ایک اور فلوٹیلا غزہ کی طرف روانہ ہوا۔ یونانی بندرگاہ سے امدادی سامان کے ساتھ یہ روانہ تو ہوا، مگر اسرائیلی بحریہ نے اسے روک کر قبضے میں لے لیا۔ 2010 میں فریڈم فلوٹیلا موومنٹ کا سب سے اہم اور خونی واقعہ رونما ہوا، جب ترکی کی انسانی فلاحی تنظیم IHH کی سربراہی میں 6 جہاز غزہ کی طرف روانہ ہوئے، جنہیں مووی مرمرہ فلوٹیلا کا نام دیا گیا۔ 9 مئی 2010 کو اسرائیلی کمانڈوز نے کھلے سمندر میں اس فلوٹیلا پر حملہ کیا، جس میں 31 ترک رضاکار شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس سانحے کے بعد ترکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے اور اقوام متحدہ نے واقعے کی مذمت کی۔ 2011 سے 2018 تک کئی چھوٹے قافلے روانہ ہوئے، جن میں ناروے، سویڈن، اسپین، اٹلی، جنوبی افریقہ، ملیشیا اور امریکہ کے کارکن شریک ہوئے۔ 2016 میں ویمنز بوٹ ٹو غزہ کے ذریعے خواتین کارکنوں نے خصوصی مشن انجام دیا، جنہیں اسرائیلی نیوی نے گرفتار کر لیا۔ اب ہم ذکر کریں گے سال 2023 کا۔ 7 اکتوبر کے بعد شروع ہونے والی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہزاروں بچوں کی شہادت نے عالمی ضمیر کو دوبارہ جھنجھوڑا۔ اسی پس منظر میں فریڈم فلوٹیلا فار دی چلڈرن آف غزہ تشکیل دیا گیا، مگر اسے ترکی کے ساحل سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ مل سکی۔ 2025 میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے اس نئے مشن کو گلوبل سمود فلوٹیلا کا نام دیا۔ عربی لفظ سمود کا مطلب ہے ثبات، استقامت اور ظلم کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم۔
اسی لفظ کو فلسطینی جدوجہد میں ایک علامتی لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو دکھاتا ہے کہ وہ مزاحمت اور برداشت کے موقف پر قائم رہیں گے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا اس قسم کا سب سے بڑا سول معاشرتی بحری مشن تصور کیا جا رہا ہے۔ اس مشن کا مقصد اسرائیل کی سمندری ناکہ بندی کو توڑنا اور محصور غزہ کی عوام تک ضروری امداد پہنچانا، جبکہ عالمی توجہ اس انسانی بحران کی جانب دلانا تھا۔ مشن کے آغاز سے پہلے 15,000 سے زائد افراد نے اپنا نام رجسٹر کروایا، لیکن آخر تک تقریباً 500 فعال کارکنان ہیں جو 40 سے زائد کشتیوں میں سوار اس مشن کا حصہ بنے۔ شریک ممالک کی تعداد کم از کم 44 بتائی جاتی ہے جو 6 بر اعظموں کے نمائندہ ہیں۔ پاکستان نے اس فلوٹیلا کو باضابطہ طور پر حمایت دی ہے اور دیگر 15 ممالک کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں گلوبل سمود فلوٹیلا کے شرکاء کی حفاظت اور قانونی حقوق کی ضمانت کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے خود اس مہم میں شرکت کی، جن کا کہنا ہے کہ وہ اس مشن کا حصہ بن کر اسرائیل کی ناکہ بندی کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ ابتدائی پلان کے مطابق 6 پاکستانی شامل ہونے والے تھے اس مشن میں، مگر تکنیکی اور دیگر وجوہات کی بنا پر صرف 2 ہی روانہ ہو پائے۔ اب ہم بات کریں گے اسرائیل کی جانب سے فلوٹیلا کو روکنے کی کوششوں کے بارے میں۔ اسرائیل کے مطابق گلوبل سمود فلوٹیلا 2025 نے قانونی بحری ناکہ بندی یعنی میریٹائم بلاکیڈ کی خلاف ورزی کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ اور ڈیفنس فورس نے 2 اکتوبر 2025 کو جاری بیان میں کہا کہ ان جہازوں کو متنبع کیا گیا تھا کہ وہ ایک فعال جنگی زون کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے انہیں راستہ بدلنے کے لیے کہا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں روکنا ہماری قومی سلامتی کے لیے ناگزیر تھا۔ ناظرین، یہاں پر بحری ناکہ بندی کا قانونی پہلو کی طرف توجہ مبذول کرانا بھی ضروری ہے۔ اسرائیل نے 2009 سے غزہ کی ساحل پر بحری ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ نافذ کیا ہوا ہے۔ اسرائیلی موقف کے مطابق یہ ناکہ بندی دفاعی اقدام ہے تاکہ حماس کو ہتھیاروں کی سمگلنگ سے روکا جا سکے۔ تاہم اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے اس بحری ناکہ بندی نے شہری آبادی کو اجتماعی طور پر متاثر کیا ہے، اس لیے اسے اجتماعی سزا سمجھنا چاہیے۔ اسرائیل نے اسی میریٹائم بلاکیڈ کو جواز بنا کر 2 اکتوبر 2025 کو یونانی اور تیونسی سمندری حدود کے قریب سے گزرنے والی فلوٹیلا کی 4 کشتیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ 3 اکتوبر 2025 کو 12 اسرائیلی بحری جہاز فلوٹیلا کے گرد گھیراؤ میں آئے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کے مطابق جہازوں پر واٹر کیننز اور سونک ویو ڈیوائسز استعمال کی گئیں تاکہ انہیں راستہ بدلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ 4 اکتوبر کو فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری گئی، جبکہ باقی جہازوں کو اسرائیلی بحریہ نے تحویل میں لے کر اشدود بندرگاہ منتقل کیا۔ 470 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، جن میں اطالوی، سویڈش، ترکش، پاکستانی اور امریکی رضاکار شامل تھے۔ فلوٹیلا میں شامل سینیٹر مشتاق احمد خان اور سید عزیر نظامی کو بھی اسرائیلی فورسز نے تحویل میں لے لیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق صدر بھی رہے ہیں اور سید عزیر نظامی لاہور کے کاروباری شخصیت، دینی اور سماجی کارکن ہیں۔ دونوں پاکستانیوں سے آخری رابطہ 3 اکتوبر کی رات ہوا تھا، جب انہوں نے بتایا کہ ہماری کشتی کو اسرائیلی فوج نے روک لیا ہے مگر ابھی حراست میں نہیں لیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی امداد پر حملہ ہے اور ہم تمام کارکنان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے فلوٹیلا کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا اور اسرائیل سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ ترکی نے اس کارروائی کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترک وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق یہ 2010 کے مووی مرمرہ حملے کی تاریخ دہرا دی گئی ہے۔ اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف سویڈن، اسپین اور اٹلی میں مظاہرے ہوئے، خاص طور پر گریٹا تھنبرگ کی گرفتاری کے بعد۔
اسٹاک ہوم، میلان اور میڈرڈ میں عوامی مارچز نکالے گئے جن میں نعرے لگائے گئے فری دا غزہ، فری دا فلوٹیلا۔ ناظرین، گلوبل سموتھ فلوٹیلا 2025 محض ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ کئی بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی تازہ ترین رپورٹس نے اس مہم کے لیے جواز اور بنیاد فراہم کیا۔ یونائٹڈ نیشنز آفس فار دا کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کی جون 2025 کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 24,000 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں، 17 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور 95% آبادی صاف پانی، بجلی اور طبی سہولتوں سے محروم ہے۔ IPC یعنی انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن نے اگست 2025 میں تصدیق کی کہ غزہ سٹی اور ارد گرد علاقوں میں قحط کی حالت ہے۔ IPC کی رپورٹ کے مطابق غزہ سٹی اور شمالی علاقوں میں لاکھوں افراد ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں خوراک کی دستیابی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشنز نے جولائی 2025 میں بیان دیا کہ غزہ کا محاصرہ اجتماعی سزا کے مترادف ہے، جسے بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی مئی 2025 کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 93% ہسپتال یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا جزوی طور پر فعال ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق مارچ 2025 تک غزہ کی 78% آبادی فوری قحط کے خطرے میں ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 10 میں سے 9 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اور بچوں کے جسموں پر بھوک کے نشان صاف نظر آتے ہیں۔ ICRC نے مارچ 2025 میں اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ غزہ میں موجودہ حالات بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں اور امداد کی رسائی میں رکاوٹ براہ راست انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا 2025 ان تمام اداروں کے حقائق پر مبنی آوازوں کا عملی تسلسل ہے، جو مسلسل دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں کہ غزہ اب محض ایک تنازعہ نہیں بلکہ انسانیت کا امتحان بن چکا ہے۔ ناظرین، انسان کو ہی انسانیت کے اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلنا ہوگا، جس کے لیے ہم سب کو اسرائیل کی اس بربریت کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا، اسے روکنا ہوگا اور دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ غزہ میں نہ صرف انسانی بحران جنم لے چکا ہے بلکہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اب جلد سے جلد اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل تمام کارکنان کو، جنہوں نے انسانیت کے آواز پر لبیک کہا اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر غزہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سلام ہے ان تمام افراد پر، سلام ہے ان تمام کارکنان پر، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کارکنان کو باحفاظت اپنی منزل پر پہنچائے، اپنے گھروں تک لے کر آئے اور ان کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔